بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور نہ بات کرنے والے کے پیچھے۔ سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی آڑ میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے نزدیک رہے تاکہ شیطان اس کی نماز توڑ نہ سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو نہ چھوڑے کہ اس کے آگے سے گزرے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکے۔ اگر وہ انکار و اصرار کرے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، بے شک وہ شیطان ہے۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کو نمازی کے سامنے گزرنے سے 40 دن یا مہینے یا سال تک وہیں کھڑا رہنا بہتر لگتا۔ ابو نضر کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا زیور لے کر آئیں اور عرض کیا، میں نے اسے صدقہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ کیا تم نے کعب سے اجازت لے لی ہے؟ وہ بولیں، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا، کیا تم نے حیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ وہ بولے، جی ہاں۔ تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا صدقہ قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رقبہ کوئی چیز نہیں ہے، رقبہ کوئی چیز نہیں ہے، جس کو بطور رقبہ کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کی ہوگی، اس کی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں۔ راوی کہتے ہیں، رقبہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز دے کر یہ کہے کہ ہم اور تم میں سے جو آخر میں مرے گا یہ اس کی ہوگی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا تو آپ اسے اپنے داہنے ابرو یا بائیں ابرو کے مقابل کیے ہوتے، اسے اپنی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ میں نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، کسی عورت کا اپنے مال میں بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے تصرف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی عصمت یعنی ناموس کا مالک ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اچھے برے سب اعمال لائے گئے تو میں نے ان کے نیک کاموں میں یہ بھی دیکھا، راہ سے ایذا دینے والی چیز جیسے کانٹا، پتھر، نجاست وغیرہ ہٹانا، اور ان کے برے اعمال میں نے دیکھا بلغم جو مسجد میں ہو اور دفن نہ کیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے آ جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں
جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔